اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، آیات نمبر 11 یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور اس سے اگلی آیت 12، ان میں میراث، وصیت اور قرضہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جسے علم میراث کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل علم ان دونوں آیات اور احادیث سے مستنبط کیا گیا ہے، گویا وہ احادیث ان آیات کی مکمل تفسیر ہیں۔ علم میراث کی رغبت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل یعنی زائد ہے۔ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ یعنی ثابت شدہ احادیث، اور فریضہ عادلہ یعنی انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے جو بھلا دیا جاتا ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی۔ حضرت ابن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے نصف علم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہر کسی کو پیش آتی ہے۔
ناظرین، اسلام نے صحت مند معاشرہ کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں انہی میں سے ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کوئی فرد افلاس غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر ان کے نفقہ کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد متوفی کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت میں کنبہ کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی ان میں راہ نہ پا سکے۔ کنبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا ہے۔ میراث میں حصہ ملنے یا نہ ملنے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی کو بہت بڑا دخل ہے۔ دوسرا اصول ضرورت ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا گیا ہے۔ جتنی کسی کی ضرورت زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلا متوفی کے والدین اور اس کی اولاد کی قرابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے، لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا اب آغاز کر رہی ہے اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ چکے ہیں۔ نیز والدین کے پاس تو زندگی بھر کا کچھ نہ کچھ اندوختہ ہوتا ہی ہے اور اولاد بالکل خالی ہاتھ رہتی ہے۔ یہی فرق لڑکے اور لڑکی میں ہے۔ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے اس کے والدین اس کی تمام ضروریات کے کفیل ہیں اور شادی کے بعد اس کی رہائش، لباس، خورد و نوش، ان سب کی ذمہ داری خاوند پر ہے۔ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جملہ مصارف بھی اس کے خاوند کے ذمہ ہیں۔ مزید برآں عملی زندگی کی سرگرمیاں جس سرمایہ کی محتاج ہیں اس کا مہیا کرنا بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں میں فرق رکھا ہے، اور یہ فرق ہی عدل ہے۔ ان امتیازات کی موجودگی میں ان کے حصول کو مساوی رکھنا مساوات تو ہوگی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہ، اور اسلام صرف اس مساوات کا علم بردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ تیسرا اصول تقسیم دولت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، اور وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے صرف بڑے لڑکے یا صرف لڑکوں کو ہی وارث تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ تمام اولاد، لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کئی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو گئے۔ وصیت کیا ہے؟ الوصیت، علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے معنی ہے کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایات دینا جن میں نصیحت بھی شامل ہو۔ نیز یہ لفظ امر، حکم اور فریضہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے ایک معنی عہد و پیمان کرنے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو اپنے مرنے کے بعد کسی چیز کا مالک بنا دینا بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ ناظرین، وصیت اور وصیت کے بارے میں تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تعالیٰ تمام اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں تاکید پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کی ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ احکام تاکیدی ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے نہ کسی کو رد و بدل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان کو ٹالا جا سکتا ہے، بلکہ ان پر عمل لازمی ہے۔ اولاد کے وارث ہونے کی چند صورتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلی صورت، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس قانون کا پہلا حکم یہی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک عورت کو ایک مرد کی نسبت آدھا حصہ ملے گا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مرنے والے کے پسماندگان میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوں تو کل مال آدھا آدھا کر کے ایک حصہ لڑکے کو مل جائے گا اور باقی آدھا دو لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف لڑکیوں کی صورت میں وراثت کیسے ہوگی؟ کسی مرنے والے نے کوئی بیٹا نہ چھوڑا ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہوں، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے، یعنی 2/3 سب لڑکیوں کو برابر تقسیم ہوگا، جبکہ 1/3 دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو پھر بقایا 1/3 بھی ان لڑکیوں کو تقسیم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت، اولاد میں صرف ایک ہی لڑکی ہو تو پھر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف حصہ ہے۔ پسماندگان میں اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو، یعنی لڑکی کے علاوہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی دوسری بیٹی موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو کل مال کا نصف مل جائے گا، اور باقی نصف باپ، بھائی، چچا، چچا زاد اور اگر کوئی ہو تو اس کو مل جائے گا، اور اگر بالکل کوئی رشتہ دار نہ ہو تو بقیہ نصف مال بھی لڑکی کو ہی مل جاتا ہے، یعنی اس صورت میں لڑکی کل جائیداد کی اکیلی وارث ہوگی۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو مال کا 1/3 حصہ ہے۔ اولاد لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک ہو یا زیادہ، اگر والدین زندہ ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو اس کے باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور ماں کو بھی چھٹا حصہ وراثت ملے گی۔ اس کے برعکس اگر دوسری صورت ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ گویا اولاد کی غیر موجودگی میں میت کی ماں کا چھٹا حصہ سے بڑھ کر تیسرا یعنی دگنا ہو جائے گا۔ اس صورت میں وراثت کا باقی 2/3 حصہ مرنے والے کے باپ کو مل جائے گا۔ یہاں بھی وہی قانون ہے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ جب ماں کو 1/3 ملا تو باپ 2/3 کا حقدار ٹھہرا۔ ناظرین، اب ایک تیسری صورت کا ذکر ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ،
اور اگر اس کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یعنی مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے مگر اس کے بھائی زندہ ہیں۔ بھائیوں میں حقیقی ماں باپ کی طرف سے الاتی صرف باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں ان کو الاتی بھائی کہتے ہیں، اور اخیافی صرف ماں کی طرف سے جو بھائی ہوں ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ یہ سب شامل ہیں۔ اگر میت کو کوئی بھی بھائی ہوں، ایک ہوں یا زیادہ، اس حالت میں میت کی ماں کا بھی چھٹا حصہ رہ جائے گا۔ گویا بھائیوں نے ماں کو تیسرے حصے سے نکال کر چھٹے حصے میں شامل کر دیا ہے، مگر یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح ماں کا جو چھٹا حصہ بچ گیا وہ ان بھائیوں کو نہیں ملے گا جن کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا، بلکہ یہ چھٹا حصہ بھی باپ کو ہی ملے گا، کیونکہ باپ بھائیوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ اور یہ وراثت کا بنیادی قانون ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعید رشتہ دار کو، یعنی دور کے رشتہ دار کو وراثت نہیں ملتی۔ مذکورہ صورت میں گویا باپ کو اپنے 2/3 کے علاوہ ماں کا کم کیا جانے والا حصہ، چھٹا حصہ مزید مل جائے گا۔ ناظرین، جمہور علماء، فقہاء اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کے حصہ سے بچ جانے والا حصہ ان بھائیوں کو ملے گا جن کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ یعنی اگر مرنے والا کوئی وصیت کر گیا ہے یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو پہلے ان چیزوں کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد باقی ماندہ ترکہ میں سے ورثاء کو حصوں کی تقسیم ہوگی۔ یہاں پر وصیت اور قرض کے تقدم اور تاخر کو سمجھ لینا چاہیے۔ مذکورہ آیات میں بھی، اس کے بعد آنے والی آیات میں بھی وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرضہ کا بعد میں، جس سے عام خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کے کفن دفن کے بعد پہلے وصیت پوری کی جانی چاہیے اور بعد میں قرض ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد باقی ترکہ کی تقسیم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمام فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے قرض ادا کرنے کو فوقیت دی جائے اور اس کے بعد وصیت پوری کی جائے۔ باقی ترکہ کی تقسیم کا نمبر بہرحال تیسرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا، مرنے والے کے قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض بندوں کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے جو قرضہ طلب کر کے اپنے حق کی حفاظت کریں گے۔ اس کے برعکس وصیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا بظاہر کوئی موجود نہیں ہوتا، تو اس خیال سے کہ کہیں لوگ اللہ کا حق نہ بھول جائیں، اللہ تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ وراثت کا تعین بھی اس وقت ہوتا ہے جب میت کے ذمہ واجب الادا قرضہ چکا دیا جائے۔ آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف حصے مقرر کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ انسان ناقص العقل ہے،
جس کی بنا پر وہ حصوں میں کمی بیشی کر سکتا ہے، یعنی فلاں کا حصہ کم اور فلاں کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں تمہارے والدین نفع بخش ہیں یا تمہاری اولاد۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ تمہارے لیے کون سود مند ہے۔ تم اپنی دانست میں سمجھتے ہو کہ فلاں رشتہ دار میری خدمت کرے گا اور اسے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عین ضرورت کے وقت تمہارے کام وہ شخص آ جائے جس سے تمہیں کوئی امید نہ ہو۔ لہذا ہر چیز کی حکمت وہ مالک الملک ہی جانتا ہے، جو خالق ہے اور جو علیم کل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اسی نے یہ حصے اپنی حکمت تامہ کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ ناظرین، یہ نصیحت آموز باتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کی یہ حکمتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بہت ہی سوجھ بوجھ والی آیات ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ان کو مسلسل سنتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔